بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ پیچھے بتایا تھا کہ بچہ پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ وارث ہونے کی اس کی ایسی بھی کوئی صورت ہوتی ہے کہ جس میں وہ وارث نہ بھی بنے گا۔ تو آپ بتا رہے ہیں کہ کس صورت میں بچہ وارث ہوگا، کس صورت میں بچہ وارث نہیں ہوگا۔ حمل کے لیے ہم اس کو بچا کر تو رکھ دیں گے، لیکن بچہ پیدا ہونے کے بعد وارث نہ ہوا تو ظاہر ہے جو طریقہ ہوتا ہے وہی طریقے سے ہم تقسیم کر دیں گے، ان کو واپس دے دیں گے باقی جن کا ورثہ کا حصہ تھا۔ اور اگر وارث ہوا تو تجنیس والا جو مسئلہ کیا ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ دیکھیے اب یہاں سے یہ دیکھ لیجیے کہ ہم نے میت کے جو وراثت کی شرطوں میں پڑھا تھا کہ مورث کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر ہے حمل ایسی چیز ہے کہ اندر پیٹ کے اندر ہوتا ہے، تو اس میں یہ یقین کرنا قواعد کا بنانا ضروری ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ جب میت مرا ہے اس وقت حمل کیا ہے، زندہ ہونے کا اس کو یقین ہو۔ ایسی صورت ہی میں اس کو وراثت ملے گی، یعنی جس صورت میں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم حمل بچہ زندہ، جب میت مر رہا تھا تب حمل موجود تھا، اسی صورت میں بچہ اگر زندہ پیدا ہوا تو اس کو وراثت ملے گی۔ اور احناف کے نزدیک جو حمل کی کم سے کم مدت ہے وہ 6 ماہ ہے، یعنی اس سے پہلے بچہ ہمارے نزدیک نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، یعنی 2 سال میں بچہ پیدا ہو، 2 سال تک حمل رہ سکتا ہے۔ 2 سال میں بھی جو بچہ پیدا ہوگا تو اس کو اسی کے بچہ مانا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ 2 سال میں پیدا ہو، لیکن 2 سال زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ اب یہاں سے پہلا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اقل مدت حمل 6 ماہ اور اکثر مدت حمل 2 سال ہے۔ لہذا جو بچہ مورث کی موت سے 6 ماہ کے اندر پیدا ہوا وہ وارث ہوگا۔ 6 ماہ کے اندر پیدا ہوا تو مطلب کیا ہے کہ جب میت مر رہا تھا تب وہ حاملہ تھی عورت، ٹھیک ہے، 6 ماہ کے اندر ہی پیدا ہو گیا۔ اور جو 2 سال کے بعد پیدا ہوا تو وارث نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب جب وہ میت مرا تھا تب وہ بچہ عورت حاملہ نہیں تھی، اس کے بعد ہوئی ہے تبھی تو 2 سال کے بعد ہوا ہے، ورنہ زیادہ سے زیادہ میں نے 2 ہی سال ہے۔ دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر حمل میت کی طرف سے ہو، یعنی جیسے میت کی بیوی ہی حاملہ ہے تو وہ اس کا بیٹا یا بیٹی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اکثر مدت حمل تک پیدا ہونے والا بچہ وارث ہوگا۔ 2 سال تک جو بچہ پیدا ہوگا تو وہ وارث ہوگا، لیکن اس میں ایک صورت یہ ہے کہ اگر عورت بیچ میں انقضاء عدت کا اقرار کر لے، یعنی یہ کہے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے، تو انقضاء عدت کی جب وہ اقرار کر لے گی تو اب کیا ہے جو بچہ پیدا ہوگا وہ وارث نہیں ہوگا اس میت کا۔ لیکن اگر اقرار عدت کا جو اقرار کرتی ہے وہ انقضاء عدت کا جو اقرار کر رہی ہے وہ اس صورت میں ہو کہ جس کو مان بھی سکے۔ جیسے عورت یہ کہے کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے اور 2 مہینے بعد بچہ پیدا ہو جائے، تو ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، 2 مہینے کے بعد بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اگر 2 مہینے کے اس نے عدت کا منقطع ہونے کا اقرار کیا اور 2 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا 6 مہینے کے اندر، تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ پہلے ہی میت کا کیا ہے، بچہ ہے اور وہ وارث ہوگا۔ تیسرا مسئلہ بیان کریں کہ حمل اگر میت کی طرف سے ہو اور مورث کی موت سے 6 ماہ یا اس سے کم غیر میت کی طرف سے ہو، ٹھیک ہے، غیر میت کی طرف سے ہو اور مورث کی موت سے 6 ماہ یا اس سے کم مدت میں بچہ پیدا ہوا ہو تو وارث ہوگا۔ جیسے میت کی ماں ہی حاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ میت کا بھائی یا بہن ہو سکتی ہے تو وہ بھی وارث ہو سکتی ہے۔ تو اگر 6 مہینے کے اندر ہوا تو یہ بات طے ہو جائے گی کہ میت جب مر رہا تھا تب اس کی ماں حاملہ تھی، ٹھیک ہے، اور 6 مہینے کے بعد ہوا تو ہو سکتا ہے میت کے مرتے وقت وہ حاملہ نہ ہو، اس کے بعد ہوئی ہو، تو یقین اس میں 6 مہینے کے بعد والی میں نہیں ہوگا، اس وجہ سے 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ وارث نہ بنے گا۔ اب دیکھیے بچے کچھ اور مثلاً بچہ اگر سیدھا پیدا ہو، پھر اس کا سر یعنی پہلے اس کا سر نکلا پھر باقی بدن، اور پورا سینہ نکلنے تک زندہ تھا تو وارث ہوگا ورنہ نہ ہوگا۔ اور اگر الٹا پیدا ہوا اور ناف نکلنے تک زندہ تھا تو وارث ہوگا ورنہ نہ ہوگا۔ فائدہ: مرنے والا بچہ اگر وارث قرار پائے تو وراثت سے اس کا حصہ اسے پہنچ کر اس کا متروکہ ٹھہرے گا اور پھر اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یعنی مرنے والا بچہ ہے، جیسے بچہ جب پیدا ہوا تب تو زندہ تھا، پھر مر گیا تو وارث ہو جائے گا، اس کا وراثت کا حصہ ملے گا۔ اب ظاہر ہے یہ بھی موت مر چکا ہے تو اب یہ اس کا ترکہ ہو جائے گا، اور باقی پھر جو اس بچے کے جو وارثین ہوں گے اس میں تقسیم ہو جائے گا۔ دیکھیے مفقود کی تعریف بتا رہے ہیں کہ جو آدمی
اس طرح لاپتہ ہو جائے کہ نہ اس کی موت کا علم ہو اور نہ زندگی کی خبر، اسے مفقود کہتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سمندر میں لوگ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں اور کنٹریز میں چلے جاتے ہیں یا جنگ وغیرہ میں جاتے ہیں، پھر ان کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، موت کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ بھئی مر گیا ہے، اور زندگی کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ حیات ہے کہ نہیں ہے۔ ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ مفقود کہتے ہیں۔ اگر وارثوں میں سے کوئی وارث مفقود ہو تو دو مسئلے بنائے جائیں گے، ایک مفقود کو زندہ مان کر اور ایک اسے مردہ مان کر۔ پھر جو وارث کسی صورت میں محجوب ہو اسے فی الحال کچھ نہ دیا جائے گا۔ یعنی ایسا ہوگا نا کہ جو مفقود ہے اس کی وجہ سے کوئی دوسرا وارث محجوب بھی ہو سکتا ہے، تو جو اس کی وجہ سے محجوب ہو رہا ہے اسے ابھی فی الحال نہیں دیں گے۔ مثلا اگر کسی کا بیٹا مفقود ہو اور وہ اپنی بیوی اور بھائی کو چھوڑ کر فوت ہوا ہو تو بھائی کو فی الحال کچھ نہ دیا جائے۔ اگر بیٹا ہو تو بھائی کو محجوب ہو جاتا ہے، کیونکہ بیٹے کی موجودگی میں بھائی بہن محجوب ہوتے ہیں۔ پھر دونوں مسئلوں میں تجنیس کی جائے، اور جس وارث کا حصہ دونوں صورتوں میں یکساں ہو اسے اس کا پورا حصہ دے دیا جائے، اور جس وارث کا حصہ دونوں صورتوں میں کم و بیش ہو تب بنتا ہو اسے کم حصہ دیا جائے اور باقی کو محفوظ رکھا جائے۔ مثلا کسی عورت کا سگا بھائی مفقود ہو اور وہ اپنے شوہر اور دو سگی بہنوں کو چھوڑ کر فوت ہو جائے تو اس کا مال 56 سہام پر تقسیم ہوگا، جن میں شوہر کو 24 اور دونوں بہنوں کو 7 سہام دیے جائیں گے، تو باقی 18 سہام محفوظ رکھے جائیں گے۔ تخریج حسب ذیل ہے۔ دیکھیے اب اس مسئلے کو یہ بتا رہے ہیں کہ برتقدیر حیات مفقود، یعنی ایک مسئلہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ بھئی وہ سگا بھائی کیا ہے؟ زندہ ہے، ٹھیک ہے، تو شوہر ہے، سگے بھائی بہن ہے، تو شوہر کو ملے گا نصف، تو مسئلہ بنے گا یہاں پہ 2 سے، انہوں نے مسئلہ 2 سے بنایا ہے، 2 سے بنایا ہے۔ شوہر کو انہوں نے 1 دیا ہے یہاں پر، اور 1 ان سگے بھائی بہن جو کہ اسبا ہیں تو ان کو 1 ملے گا۔ اب ان میں 1 تقسیم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو تصحیح کرنی پڑے گی، تو 2 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہے، کل 4 ہیں، تو 4 سے 2 کو ضرب دیا ہے اوپر، تو 8 سے مسئلہ تصحیح آ گیا۔ اب شوہر کا حصہ 8 سے 4 ہوا نصف، اور 4 ان کا، تو 1 سگی بہن، 1 سگی بہن کا اور 2 سگے بھائی کا، یہ کل کیا ہے؟ ان کا مسئلہ ہو گیا۔ بر تقدیر مذکر یہ صورت بنی تھی کہ سگی بہنوں کو 1 مل رہا ہے، شوہر کو 4 اور سگے بھائی کو 2 مل رہا ہے۔ اب دیکھیں بر تقدیر مفقود کی موت کے، تو 2 سگی بہنیں تو اور شوہر ہے تو 2 ثلث اور نصف ہے، ٹھیک ہے، تو 6 سے مسئلہ بنتا ہے جب نصف اور ثلث جمع ہو جائے، تو 6 سے مسئلہ بنا ہے، شوہر کو نصف یعنی 3 دیا ہے یہاں پر، یہ شوہر کو 3 دے دیا ہے، اور 2 ثلث یعنی 4 دو بہنوں کو دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اور مسئلہ ہو جائے گا اول کر کے 7 مسئلہ ہو گیا۔ اب ایک مسئلہ 8 تصحیح آیا اور ایک مسئلہ 7، تو تجنیس میں 7 کو وہاں 8 سے ضرب دیں گے، 8 کو 7 سے ضرب دیں گے، تو اب کیا ہے؟ یہ 56 سے مسئلہ ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ شوہر کو پہلی صورت میں مل رہا تھا 28، ٹھیک ہے، 28 ہو رہا ہے پہلی صورت میں، اور اس صورت میں 24 ہو رہا ہے، تو شوہر کو کیا ہے؟ 24 دے دیں گے فی الحال، ٹھیک ہے، اور سگی بہنوں کو بر صورت میں پہلی میں 7 مل رہا تھا، اور اس صورت میں 16 مل رہا ہے، تو سگی بہنوں کو 7 دے دیں گے، تو 24 اور 7 31 اور 38، ہاں، تو کل 18 سہام بچے، اس کو ہم محفوظ ہم نے کر لیا ہے، یعنی سگی بہنوں کو 7 دے دیا، شوہر کو 24 دے دیا، تو اب 18 56 میں سے 18 بچے۔ اب کیا ہوگا؟ اب بتا رہے ہیں کہ پھر اگر مفقود کی زندگی کی تصدیق ہو جائے، یعنی پتہ چلے کہ مفقود زندہ ہے، تو محفوظ میں سے 14 سہام اسے ملیں گے، کیونکہ بر تقدیر زندہ جب ہم نے سگے بھائی کو زندہ مانا تھا تو اس کو 14 مل رہے تھے، تو 18 میں سے 14 اس کو دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ بہنوں کو تو 7 ہم نے دے ہی دیا ہے، تو بہنوں کو تو اب کچھ نہیں دینا ہے۔ 4 بچے ہیں، وہ شوہر کو ہم نے چونکہ 28 ہونے تھے زندہ ہونے کی صورت میں، اسے ہم نے 24 دیے تھے، تو وہ 4 ہم شوہر کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، زندہ ہونے کی صورت میں یہ تقسیم ہو جائے گی، باقی 4 سے ہم شوہر کو دے دیں گے۔ اور اگر مفقود کی موت متحقق ہو جائے تو محفوظ میں سے 9 سہام دونوں سگی بہنوں کو دیا جائے گا، کیونکہ شوہر کو تو ہم نے 24 دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اب بہنوں کو
بر تقدیر موت 16 ملنا تھا، لیکن ہم نے پہلے 7 دیا تھا، تو باقی جو بچا ہے 9 یہ ہم سگی بہنوں کو دے دیں گے، تو یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ 2 مسئلے بیان کر رہے ہیں، مفقود اپنے مال کے حق میں زندہ اور مارے غیر کے حق میں مردہ ہے، یعنی مفقود جب تک مفقود رہے نہ اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا اور نہ وہ دوسرے کے مال میں وارث ہوگا، لیکن اس کے مورثین کی میراث سے اس کا حصہ محفوظ رکھا جائے گا، جیسے اوپر ہم نے ترکیب کی۔ مسئلہ 2، مفقود اگر زندہ واپس آ جائے تو اس کے فوت شدہ مورثین کے ترکے میں جتنے حصے کا وہ مستحق تھا وہ اسے دے دیا جائے گا۔ اگر زندہ واپس نہ آئے اور اس کی عمر پورے 70 سال ہو جائے تو قاضی شرع اس کی موت کا حکم دے گا۔ اس کے بعد مفقود کا مال اس کے ان وارثوں پر تقسیم کیا جائے گا جو اس کی موت کا حکم دیے جانے کے وقت زندہ ہو، اور جس میت کے ترکے سے مفقود کے لیے جو کچھ محفوظ رکھا گیا تھا وہ اسی میت کے ان وارثوں میں تقسیم ہوگا جو اس میت کی موت کے وقت زندہ تھا۔ یعنی مثال کے طور پر یہ سمجھیے کہ یہ پہلے ہم نے سگا بھائی اس میں فوت ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو 70 سال بعد اس کی موت کا حکم اسی مسئلے میں لگایا گیا، تو اب سگی جو اس کا جو محفوظ 18 رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو 4 شوہر سگی بہنوں کا 9 یہ کیا ہے، باقی بچہ ہے سگی بہنوں کو دے دیں گے۔ اگر سگی بہنیں اس کے حکم لگاتے وقت فوت ہو گئی ہیں تو وہی مناسخہ ہو جائے گا اور ان کے وارثوں میں چلا جائے گا۔